بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا کرم ہے کہ جس نے مجھے ان مسائل کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کو ان چیزوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ آج کل اس قدر مشغولیت کا وقت ہے، ہر بندہ مصروف ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو اتنی مصروفیت کے دور میں بھی جو ہے وہ کسی کے دینی کاموں کے لیے وقت نکالنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم لوگوں پر خصوصی کرم ہے کہ آپ ان چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، میں ان چیزوں کو سکھا رہا ہوں۔ اللہ میں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ جو گزشتہ کلپ تھا اس میں آپ کو نماز کی سنتیں بتائی تھیں، تو سنتیں جو ہیں وہ نماز میں اور بھی ہیں۔ یاد رکھیں کہ رکوع کی تکبیر کہنا یہ بھی سنت ہے، یعنی جو رکوع میں ہم جاتے ہیں تو اس کے لیے تکبیر کہنا اللہ اکبر یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح رکوع میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو ہمارا سر ہے اور جو سرین ہے اور جو کمر ہے بالکل ایک بیلنس میں ہونا چاہیے، بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ تو ایسا نہ ہو کہ سر جو ہے وہ بہت اٹھا ہوا ہو یا پھر سر جو ہے بہت زیادہ نیچے جھکا ہوا ہو، تو اس طرح بھی جو ہے وہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس کا بالکل اہتمام کریں کہ ہمارا سر اور ہماری کمر اور سرین ہے یہ بالکل ایک سیدھ میں ہونے چاہیے، تو اس طرح یہ سنت ہے۔ اسی طرح جب رکوع میں جائیں تو رکوع میں مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھے گا اور اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے گا، یہ اس کے لیے سنت ہے۔ اور کم سے کم رکوع کی جو تسبیحات ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، تو یہ سنت ہوتا ہے۔ اسی طرح جب سجدے میں جائیں تو سجدے کے لیے بھی تکبیر کہنا یہ سنت ہوتا ہے۔ اور سجدے کا طریقہ علماء نے لکھا کہ سجدے میں سنت یہ ہے کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو سب سے پہلے آپ اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھیں، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اور پھر اس کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پر رکھیں، تو یہ سنت ہے۔ اور جب واپسی سجدے سے اٹھیں تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ پھر اس کا الٹ کرنا ہوگا، یعنی پہلے اپنے چہرے کو اٹھائیں، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، پھر اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو اٹھائیں، تو یہ سنت ہوتا ہے۔ اور سجدے میں بھی کم سے کم 3 مرتبہ تسبیح کہنا یہ بھی سنت ہوتا ہے، تو ان سنتوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب ہم 2 سجدے کرتے ہیں تو ان 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا یعنی بیٹھنا یہ بھی جو ہے وہ سنت ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سنت ہیں، اور اگر آپ ان سنتوں کو فالو کرتے رہیں گے تو بہت ہی زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے گی۔ تو اسی لیے یہ مسائل اگر اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، اس کو سیکھیں گے، تو بہت ہی زیادہ اس کا اچھا اثر ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ اس کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ بالکل کامل اور اکمل ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا ہے تاکہ ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی کو مکمل کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے سعادت مندی کا باعث ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ حضور کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھتے تھے، ویسے ہی وہ بالکل حضور کے عمل کی طرح کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی ایسے ہی کریں۔ اس کی درجنوں مثالیں احادیث میں موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور علیہ السلام نے جیسا ہی کیا، حضور کے جو صحابہ تھے وہ بھی بالکل ویسے ہی کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے چپلیں پہنی ہوئی تھی، نالین پہنی ہوئی تھی حضور نے، تو حضور علیہ السلام نے کچھ ٹائم بعد نماز پڑھاتے میں آپ نے اپنی چپلوں کو اتار دیا، اپنے نالین شریف کو اتار دیا، تو پھر صحابہ نے جب آپ کو دیکھا تو صحابہ نے بھی اتار دیا۔ تو پھر بعد میں حضور علیہ السلام نے اسے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے ایسا کیا تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا۔ اسی طرح اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں احادیث میں موجود ہیں کہ بڑے بڑے جلیل القدر جو صحابہ ہوتے تھے وہ حضور کے عمل کی طرح اپنے عمل کو کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم دنیا کے سب سے کامل ہستی، سب سے اکمل ہستی ان کی طرح عمل کرنے کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت ہی زیادہ فائدے والی بات ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو یہ باتیں ایسے ہی لگ رہی ہوں کہ بس نارمل ہی باتیں، لیکن جب دنیا سے جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ باتیں کتنی کامل تھیں اور کتنی ضروری تھیں یہ باتیں، اور کتنی پرفیکٹ باتیں تھیں۔ ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور یہاں پر اللہ ہی کا نظام چلے گا، اور اللہ ہی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے
راستے کو ہم تک جو ہے وہ بتانے آئے ہیں، ہمیں اس راستے پر چلانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں وہ راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، تو یقیناً کامیابی کا راستہ وہی ہے جو حضور کا راستہ ہے، کیونکہ حضور کو وہ راستہ اللہ نے بتایا ہے، اور اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تو یہی چاہتا ہے، اس کی چاہت یہی ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے، اور اللہ نے جو راستے ہمیں حضور کے توسل سے بتائے ہیں، اللہ ہمیں انہی راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔